بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک عظیم علمی کارنامہ جو اس صدی میں بھی جانا پہچانا جا رہا ہے، معروف ہے، وہ ہے فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ، اس کا پورا نام ہے العطایہ نبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ یہ اس کا پورا نام ہے کہ نبوی عطائیں فتاوی رضویہ کی شکل میں، یہ اس کا نام ہے۔ اور یہ فتاوی، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہوگی۔ فقہ حنفی کا یہ انسائکلوپیڈیا، عظیم انسائکلوپیڈیا ہے۔ فتاوی رضویہ، اس کی غیر محرج یعنی تحریج کے بغیر، ریفرنسز کے بغیر، جس طرح آج کل تحریج ہو رہی ہے اور حوالہ جات لگ رہے ہیں، اس کے بغیر اس کی 12 جلدیں ہیں، اور تحریج کے ساتھ اس وقت اس کی جلدیں 30 چھپ چکی ہیں، 30 محرج جلدیں تحقیق کے ساتھ چھپ چکی ہیں فتاوی رضویہ کی۔ ابھی ان میں جو سوال و جواب ہیں وہ 6847 ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو سائلین نے مختلف امور پر سوال کیے، وہ 6847 سوالات ان کے جوابات ہیں۔ اور اس میں رسالے، وہ ایک تحقیق کے مطابق 206 اور ایک تحقیق کے مطابق اس سے زائد رسالے اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ رسائل جو باقاعدہ مضامین کی شکل میں، مفصل تحقیقی مضامین کی شکل میں، 200 سے زائد رسائل اس کا حصہ بن چکے ہیں فتاوی رضویہ کے، اور اس کی جو صفحات ہیں وہ 22,000 سے زائد ہیں۔ یعنی اتنا جامع کام ہے جو فتاوی رضویہ میں کر دیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کر دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اہل سنت کے عوام اور عوام الناس اس سے محروم ہے، بہت کثیر طبقہ اس سے محروم ہے۔ اور اس کی وجہ، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے علم پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا ہے، تدریس کی طرف توجہ کم ہے، تعلیم کی طرف توجہ کم ہے، تعلم کی طرف توجہ کم ہے، جس وجہ سے ہمارے گھر لائبریریوں سے خالی ہیں، کتابوں سے خالی ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں علم کا عروج چاہتے ہیں، امت کا عروج چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دین کو غلبہ حاصل ہو جائے، امت کو غلبہ حاصل ہو جائے، تو ہمیں کتاب کے ساتھ، قلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اپنا رشتہ قلم اور کتاب کے ساتھ تعلق وہ بحال کرنا ہوگا۔ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، بھائیوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا۔ اب یہ جو فتاوی رضویہ ہے، اس کے کچھ منفردات اور خصوصیات۔ فتاوی رضویہ میں سب سے پہلے جو اس میں طریقہ ہے تحقیق اعلیٰ حضرت کا، آپ کسی بھی مسئلے پر جب گفتگو کرتے ہیں، پہلے قرآن کی آیات لاتے ہیں، قرآن کی آیات بنیاد بناتے ہیں، اور پھر اس پر احادیث مبارکہ لاتے ہیں، پھر اس پر ائمہ اسلاف، بزرگان دین، اکابر ہمارے بزرگ، ان کی آراء درج کرتے ہیں پوری کتاب میں، پورے فتاوی رضویہ میں، بلکہ آپ کی ہر کتاب میں، ہر رسالہ میں یہ اسلوب ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا فہم، ذکاوت اور کتنا علمی رتبہ عطا کیا تھا، آپ کی قرآن پر کتنی گہری نگاہ تھی،
احادیث مبارکہ پر کتنی گہری نگاہ تھی، کیونکہ ہر مسئلے سے قرآن و سنت سے سند لانا یہ ہر کسی کے باس کی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہوتی ہے۔ تو آپ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس میں بھی میں بدقسمتی سے کہوں گا انفارچونیٹلی کہ ہمارے اہل سنت کے حلقے اس سے بھی بہت محروم ہو گئے ہیں۔ اب بہت سارے آج کے دور کے خطباء، واعظین، مبلغین، ان کے خطبات سن لیں، ان کی گفتگو کا مرکز و محور کتاب و سنت پر مشتمل نہیں ہوگا، باقی بہت سی چیزیں بیان کر دیں گے، لیکن قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ، اس سے غفلت کریں گے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے مبلغ علم سے، ان کے طریق سے بھی یہ منحرف ہے، یہ انحراف ہے۔ سنی کامل وہی بنتا ہے، اپنے عقیدے پر پختہ وہی ہوتا ہے جس کی قرآن و سنت تک رسائی ہو، جسے پتہ ہو کہ ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ، اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، کسی مسئلے کی عقیدہ کی بیس اور بنیاد کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صرف حالی حولی عاشق رسول نہیں تھے، بلکہ انہوں نے قرآن و سنت سے سندیں دی ہیں، عقائد کو بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ کون سی چیز اہل سنت و جماعت کے یہ عقیدہ، یہ مسلک، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اور پھر اس پر دیکھیے آپ سینکڑوں دلائل لاتے ہیں۔ میں آپ کو چند ایک رسائل اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں کتنے دلائل دیے ہیں۔ آپ نے ایک رسالہ لکھا نماز غائبانہ، نماز جنازہ، یہ اعلیٰ حضرت اور اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے، اس پر آپ نے رسالہ لکھا۔ اس میں آپ نے 239 کتب کے حوالے دیے۔ کتنے؟ 239 کتب کے، 239۔ آج کے دور میں حوالہ جات ڈھونڈنا، میں آپ کی تحقیق کے لیے عرض کر رہا ہوں، آج کے دور میں حوالہ جات ڈھونڈنا پچھلی صدیوں کی نسبت بہت آسان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج ہمارے پاس کمپیوٹر میں اسلامک سافٹ ویئر موجود ہے، ہماری انٹرنیٹ تک رسائی ہے، ہماری ای لائبریریوں تک رسائی ہے۔ ہم کوئی بھی لفظ لکھتے ہیں، اس کو سرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس فوراً 20 سینکڑوں حوالے آ جاتے ہیں۔ پچھلے دور میں ایسے ممکن نہ تھا، نہ 20ویں صدی میں، نہ اس سے پہلی صدیوں میں، نہ 13ویں صدی ہجری میں، نہ اس سے پہلی صدی ہجری میں، پہلی صدیوں میں یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اس دور میں اتنے حوالے لانا یہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں کس قدر کتابیں تھیں۔ سبحان اللہ، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے۔ پھر دیکھیے انہوں نے ایک رسالہ لکھا سجدہ تعظیمی کی حرمت پر، 70 صفحات پر مشتمل انہوں نے فتویٰ دیا، جس میں 40 احادیث مبارکہ کی کتابوں کے حوالے اور 150 فقہی اور اعتقادی اور فتاوی جات کے حوالے درج کیے۔ اور پھر ایک انہوں نے مسئلہ بیان کیا سماع موتا۔ ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی انسان فوت ہوتا ہے وہ سماعت کرتا ہے، سماعت کرتا ہے، روحانی سماعت اسے میسر ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ سماعت کرتا ہے۔ اب اس پر انہوں نے 149 صفحات پر فتویٰ لکھا، 149 پیجز پر فتویٰ لکھا، جس میں 60 احادیث مبارکہ اور 300 ائمہ کے اقوال درج کیے، 300 اقوال ائمہ کے درج کیے۔ پھر انہوں نے ایک رسالہ لکھا جمع الصلاتین، کہ 2 صلاتوں کو جمع کرنا، 2 نمازوں کو جمع کرنا، یہ بھی اہل سنت کی ہاں جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی احکام ہیں، لیکن عام دنوں میں جائز نہیں۔ تو اس پر آپ نے لکھا حاجز البحرین الواقع عن جمع الصلاتین، اس کو آپ نے 114 صفحات پر یہ فتویٰ لکھا۔
114 صفحات پر. آپ اندازہ کریں، آج آپ کسی بھی مفتی سے کوئی فتویٰ پوچھیں کسی بھی مسئلے پر، 5 صفحے لکھنا، 10 صفحات لکھنا بڑی بات ہوتی ہے، اور ایک ایک مسئلے پر 100 سے زائد صفحات پر فتویٰ لکھنا، یہ علمی کیلیبر کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان کی تحقیقی نگاہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ان کے امام اہل سنت ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ اپنی صدی میں مجدد تھے اور شیخ الاسلام تھے، امام الہند تھے اور عظیم محدث تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. پھر آپ نے دیکھیے ایک اور کسی نے سوال کیا کہ ہم یہ جو مشہور درود شریف ہے، قصیدہ نہیں وہ جو دوسرا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الثقلین، درود تاج دافع البائی والمرض والعلم، اس میں یہ لفظ آتے ہیں. تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وبا کو دفع کرنے والے، مرض کو رفع کرنے والے، اور آپ کو یہ استغاثہ کی یہ شان حاصل ہے، اور بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. تو آپ نے اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ تعالی نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے کہ جو شخص بھی آپ سے جڑتا ہے، تعلق رکھتا ہے، آپ سے شفاعت، استغاثہ، استعانت اور آپ کا وسیلہ طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے وبائیں، امراض، بلائیں دور فرما دیتا ہے. حضور یہ دور فرمانے والے ہیں. آپ نے یہ رسالہ ایک پوری کتاب لکھ دی، اس میں آپ نے 60 آیات مبارکہ سے ثابت کیا، 60 آیات مبارکہ سے، اور 300 حدیث مبارکہ سے ثابت کیا. وہ رسالہ، وہ کتاب یہ میرے پاس ہے، الامن والعلا، الامن والعلا. اس میں آپ نے 60 آیات مبارکہ اور 300 حدیث مبارکہ سے ثابت کیا. اتنا ان کا مقام تھا، علمی رفعت تھی، اتنا مقام تھا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پچھلی صدی میں ایک عظیم علمی کارنامہ، مجددانہ کارنامہ تھا، جس کے آج تک بھی اثرات جاری ہیں، آج تک بھی اثرات جاری ہیں، اور عوام الناس شرق تا غرب اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں.